السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، جس کی 12 تاریخ کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی۔ اس لیے آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور کچھ جوابات عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا احسان ہو جائے، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ محبوب آپ فرما دیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ تو چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور آپ کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا ہمارے لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اب اس فضل اور رحمت سے مراد کون ہیں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس طرح ہم قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں خسارہ پانے والوں میں سے محفوظ ہو گئے اور ہم بچ گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کرتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ہم شیطان کے پیچھے ہی چلتے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا ہم پہ فضل ہوا۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں کہ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں شیطان کی اتباع سے بچایا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم کو نہ ہونے دیا۔ تو اس لیے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے لیے فضل اور کرم۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ ہم اگرچہ کفر سے بچ کر اسلام میں آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غلاموں میں ہمارا شمار ہو گیا، لیکن پھر بھی نماز کے اندر آگے پیچھے اس شیطان خبیث نے ورغلانے کی کوشش ضرور کی اور کرے گا بھی صحیح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں شیطان سے بچنے کا علاج بتایا۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی آقا میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے اور میری قرات اور نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، میں قرات بھول جاتا ہوں، رکعتیں بھول جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ شیطان ہے،
جس کو خزنب کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کا نام بھی بتایا، خزنب اس کا نام ہے۔ یہ شیطان خبیث جو خزنب ہے، یہ نماز کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، جس سے بندہ قرات بھول جاتا ہے اور اس طرح جو ہے رکعتیں بھول جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا محسوس کرو تو تم پھر ایسا کرنا کہ بائیں طرف تم نے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، یعنی تھو تھو کرنا ہے بائیں طرف، اور اس کے بعد اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ حضرت عثمان بن ابو العاص صحابی رسول تھے، وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مجھے علاج بتایا، میں نے اس پر عمل کیا، اللہ نے کرم فرما لیا، آئندہ اس شیطان کے خیالات دلانے سے میں محفوظ ہو گیا۔ اب نماز کے اندر میرے دل میں خیالات جو ہے وہ نہیں آتے تھے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس شیطان کے پھندے سے بچایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ اگر حضور نہ آتے تو ہمیں وضاحت کا پتہ نہ چلتا۔ کیا وضاحت فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت وہ چیختا ہے، روتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا آ گیا، اور نانا کہتا ہے میرا نواسا آ گیا، دادا کہتا ہے میرا پوتا آ گیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ آ گیا، لیکن وہ رونا جو ہے لوگوں کے لیے بظاہر تو اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے، وہ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ صحیح سلامت ہمارا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بچہ روتا کیوں ہے؟ شیطان اپنی انگلیاں اس کی کوکھ کے اندر چبھاتا ہے، اور اس طرح اپنی انگلیاں جب چبھوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ روتا ہے۔ اب دیکھیے پیدا ہوتے ہی شیطان جو ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، کوکھ کے اندر جو ہے وہ اپنی انگلیاں چبھوتا ہے جس سے بچہ روتا ہے، پھر زندگی بھر جو ہے وہ نماز کے اندر آگے پیچھے جو ہے وہ خیالات دلا کے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، نیکیوں سے دور کرتا ہے، یہاں تک کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کے اندر بھی جب مردے کو رکھا جاتا ہے، منکر نکیر سوالات کرنے آتے ہیں تیرا رب کون ہے، تو وہ شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو میرے بارے کہے کہ میں تیرا خدا ہوں۔ تو اس طرح قبر کے اندر بھی یہ خبیث نہیں چھوڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری وضاحت فرمائی، اور اس طرح یہ وضاحت فرما کے ہمیں علاج بھی بتایا کہ اس مردود شیطان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ فضل میرا اور میری رحمت یعنی میرے محبوب دنیا میں تشریف نہ لاتے تو اس صورت میں تم جو ہے شیطان کی اتباع کرتے، شیطان کے نقش قدم پر چلتے۔ تو اس طرح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری شیطان سے بچاؤ کا سبب ہے، نقصان سے بچاؤ کا سبب ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، آتے ہی دنیا میں پہلا کام کیا کیا، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کتنی فکر رکھی۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ اب اس میلاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ یہ کیسے جی؟ کیا قرآن سے حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے کیسے ثابت؟ اللہ پاک نے سورۃ ہود کے اندر ارشاد فرمایا، جو سورۃ یوسف سے پہلے ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اے محبوب ہم رسولوں کے قصے اور واقعات بیان کر کے آپ کو ٹھہراتے ہیں، آپ کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، آپ کے دل کو چین نصیب کرتے ہیں، تاکہ ان رسولوں کے واقعات اور ان کے ساتھ جو ان کی قوموں نے اذیتیں
اور ان کو تکلیفیں دیں، ان کو آپ دیکھ کے آپ کے دل کے اندر کچھ تسلی آ جائے، آپ کو سکون اور چین نصیب ہو جائے۔ اب اللہ کا فرمان ہے محبوب ان رسولوں کے واقعات بیان کر کے آپ کو چین ہم دیتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سن کے حضور کو چین نصیب ہوتا ہے تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں کیوں نہ چین نصیب ہوگا؟ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے جو واقعات ہیں وہ سن سنا کے اس طرح ہم اپنے دلوں کو چین دیتے ہیں۔ اور پھر کیا اس سے واقعی چین ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے میلاد منایا ہے اور اس سے ان کو سکون نصیب ہوا ہے؟ ہاں یقیناً۔ لوگ تو کہتے ہیں ان بریلویوں نے جناب بدعت شروع کر دی، یہ میلاد منانا ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بھی بیان فرمایا، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بتاؤں گا میری ابتدا کیا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں جو انہوں نے کی تھی۔ وہ دعا کیا کی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے ہمارے رب تو ان مکہ والوں میں ایک عظمت والا رسول بھیج دے جو آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ان کو پاک کرے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا 3000 سال سے زائد عرصے کے بعد قبول ہوئی۔ لوگ تو آج کل کہتے ہیں ہم مانگیں تو فوری طور پہ ہماری خواہش پوری ہو جائے، بلکہ اگر 4 دن 10 دن گزر جائیں کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے تو گر گرا کے مانگا، تم سے دعائیں کروائیں، ہماری یہ مشکل حل نہیں ہو رہی۔ لیکن ذرا غور فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، انہوں نے دعا کی تھی تو 3000 سال کے بعد ان کی یہ دعا پوری ہوئی۔ تو اس لیے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں یا کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، اس کے حل کے لیے اگر عرض کریں دیر ہو جائے تو چوں چرا نہیں کرنی چاہیے اور زبان پہ کوئی شکوے شکایات نہیں لانے چاہیے۔ معاذ اللہ ہم برے نظر ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم اتنے دن ہو گئے مانگتے ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ دے نہیں رہا۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی، اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا کیا ہمارے بعد کوئی اور امت آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اور امت آئے گی، ان کا عمل تھوڑا ہوگا، نیکیاں ان کو زیادہ ملیں گی، ان کو رزق تھوڑا ملے گا لیکن اللہ پہ وہ راضی رہیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ہم امت محمدیہ کی اللہ نے صفت اور خوبی بیان کر دی کہ ہم تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں اور عمل تھوڑا کرتے ہیں لیکن اللہ نیکیاں زیادہ دے دیتا ہے۔ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی کرتا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی ایک نیکی لکھ لے۔ جب وہ نیکی کا ارادہ کر بھی لیتا ہے نیکی والا کام، اللہ فرماتا ہے اب کم از کم 10 نیکیاں اس کی لکھ، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرنے پر وہ برائی کا ارادہ کر کے اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر اپنا کے بالکل وہ ترک کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے خوف کی وجہ سے یہ برائی چھوڑ دی، اس لیے فرشتے تو ایک نیکی لکھ لے۔ اتنا اللہ کا کرم، اتنا اللہ کا احسان۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ امت محمدیہ آئے گی تو عمل تھوڑا کریں گے
اللہ ثواب ان کو زیادہ دے گا، رزق ان کو تھوڑا ملے گا، لیکن اللہ پہ راضی رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ خوبی ضرور اپنانی چاہیے، جتنا بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بھی منایا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی آپ کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کے چچا ابو لہب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک لونڈی آزاد کی تھی۔ وہ کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو ابو لہب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، پہلے پیار کرتا تھا، لیکن جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر سب سے بڑا دشمن یہ چاچا بن گیا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیفیں، حالانکہ اپنوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ہمارا ساتھ دے کر ہمارا تعاون کریں گے نیکی کے کاموں میں، لیکن آپ کا چچا ابو لہب جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ کہ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی لگتی تھی بازار میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تبلیغ اسلام فرماتے، اللہ کی توحید بیان کرتے، تو ابو لہب کہتا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے بھتیجا ہے، تم ان کی بات نہیں ماننی ہے، ہم جانتے ہیں معاذ اللہ یہ سچے نہیں ہیں۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت پر اس نے خوشی منائی، اور اس خوشی میں اس کافر کو بھی فائدہ حاصل ہوا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب یہ ابو لہب مر گیا، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب سے میری ملاقات خواب میں ہوئی، میں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا بیتی؟ کہنے لگا جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے میں عذاب میں ہی ہوں، لیکن پیر والا دن جو ہے میں نے اپنی انگلی شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی آزاد کی تھی، اس کی برکت سے پیر والے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میرے عذاب کے اندر ہلکا پن آ جاتا ہے۔ وہ انگلی جس کے اشارے سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں وہ جو لونڈی آزاد کی تھی، اس کی برکت سے میں وہ انگلی منہ میں ڈالتا ہوں تو اس سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے میری پیاس بجھتی ہے، اور اس طرح میرے عذاب کے اندر جی فرق آ جاتا ہے، یعنی تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب ذرا میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ وہ ایک کافر تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کا نبی سمجھ کے نہیں، اللہ کا رسول سمجھ کے نہیں اس نے خوشی منائی تھی، لیکن حضرت عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے، اپنا بھتیجا سمجھ کے اس نے خوشی میں ایک لونڈی آزاد کی، تو اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب بھی قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم تو آقا کے غلام ہیں، ہم تو آقا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا کے لے ہوئے دین کو ماننے والے ہیں۔ ہم اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں گے تو کیوں نہ ہمیں دنیا و آخرت میں فائدہ ہوگا۔ پھر یہ فائدہ صرف ہم کو بھی نہیں ہوتا، ذرا غور سے سنیے، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے اس زمین پر تشریف لائے، ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، ظاہر ہے کہ جنت کے اندر سکون ہی سکون تھا، جب زمین پر تشریف لائے غمگین پریشان ہوئے تو اس غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہ کلمات پڑھے حضرت آدم علیہ السلام کو دلی چین نصیب ہو گیا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے، آپ کا نام لینے کی برکت سے ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو اگر چین نصیب ہوا تو ہمیں کیوں نہ چین نصیب ہوگا۔ اچھا جی، اب لوگ کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے وہ تو کچھ ہو گیا، لیکن یہ جو آپ لوگ لنگر بھی بانٹتے ہیں اور اس طرح محفل میلاد کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے ایسی محفلیں منعقد کی ہیں؟
اور ان کو کوئی فائدہ ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ آئیے ذرا غور سے سنیے، مسلم شریف کے اندر جو قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر جس حدیث پاک کی کتاب کا درجہ ہے، قرآن پاک سب سے پہلے مرتبے پر ہے، دوسرے مرتبہ پر بخاری شریف، تیسرے نمبر پر مسلم شریف ہے۔ اسی کے اندر یہ حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات بیان کر رہے تھے، حضور کا میلاد منا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فرمایا یہ دیکھ کے ما اجلاسکم، تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، کیوں یہ جلسہ کر رہے ہو؟ ذرا آگے غور سے سنیے، عربی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں ترجمہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسی نعمت ہم کو دے دی، آپ تشریف لے، آپ کی تشریف آوری پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اس طرح حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ ایسی محفل کرنا تو جائز نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لے کے فرمایا میرے صحابہ کیا واقعی اللہ کی قسم اس لیے تم بیٹھے ہو؟ عرض کی ہاں آقا، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ جیسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیج دیا، اور اس طرح ہم آپ سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور آپ سے ہم فائدے حاصل کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ابھی آ کے بتایا ہے کہ آقا آپ کے ان صحابہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محفل میلاد جو ہے یہ ایسی محفل ہے جس کو منعقد کرنے والے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ فخر کا کیا مطلب؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں ذرا غور سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے واقعات بیان کر رہے تھے، اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہماری یہ صورتحال دیکھ کے فرمایا حلت لکم شفاعتی، میرے صحابہ جو تم میری آمد کی خوشی منا رہے ہو، میرا میلاد منا رہے ہو، یہ محفل میلاد جو منعقد کر رہے ہو، اس کے بدلے میں میری طرف سے تم انعام ذرا سن لو کہ اس محفل میلاد منعقد کرنے پر تم کو کیا انعام مل رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، میری شفاعت تمہارے حق میں واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں تو اس صورت میں حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی آمد کی خوشی کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے ہر پیر کے دن کو۔ اچھا جی ٹھیک ہے جناب، مان لیا حضور کے صحابہ نے بھی میلاد بنایا، حضور نے ان کو انعام عطا فرمایا، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا اللہ خوش ہوتا ہے محفل میلاد پر، لیکن یہ جو تم جھنڈیاں گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر جو ہے لہراتے ہو، یہ جھنڈے اور چھوٹی جھنڈیاں اور اس طرح جو ہے وہ بتیاں لگاتے ہو، کیا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں، اس کا جواب بھی سن لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میرے نور اور میرے صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی رات میں نے دیکھا 3 جھنڈے لہرائے گئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔
تو معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ جھنڈیاں لگانا جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ جھنڈے اللہ نے خود لگوائے مشرق و مغرب میں اور کعبہ شریف کی چھت پر۔ چلیں جی، تو وہ تو اللہ نے لگائے، کسی بندے نے بھی لگائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی حیات پاک میں؟ ہاں، آئیے ذرا سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے، مکہ شریف سے ابھی راستے میں تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کی آنکھوں پر پردے آ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے حجرے پاک سے، ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ جب حضور تشریف لے گئے ان کو بعد میں پتہ چلا تو وہ تو تشریف لے گئے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی ان کو پکڑ کے لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلان کو سن کر کہنے لگے میں جا کے ان کو لے آتا ہوں اور میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لے آؤ، ہم 100 اونٹ انعام دیں گے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 آدمیوں کے ساتھ حضور کی تلاش میں نکلے، تو ایک جگہ پر حضور سے ملاقات ہو گئی۔ وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور اخلاق اور محبت سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جب حضرت بریدہ اسلمی جو قید تھے ان کو دیکھ کر باقی جو 70 لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب مدینہ شریف کے ایریے میں داخل ہونے لگے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا ہم جا رہے ہیں مدینہ شریف میں، تو ہمارے پاس کوئی جھنڈا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم آئے ہیں یہاں پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے، کوئی ہے تمہارے پاس کپڑا جھنڈا؟ عرض کی میرا امامہ شریف ہے، میں یہ اتار لیتا ہوں نیزے کے اوپر، یہ امامہ شریف جو ہے وہ جھنڈے کی صورت میں ہم بنا لیتے ہیں، تو اس طرح جھنڈا لہراتے ہوئے ہم مدینے کے اندر داخل ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو وہ امامہ شریف اتار کے اس کا جھنڈا بنایا، نیزے کے اوپر لہراتے ہوئے مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا جھنڈیاں بھی لہرائے گئیں، جھنڈے بھی لہرائے گئے، لیکن یہ جو تم لوگ یہ جلوس مناتے ہو کیا یہ بھی جلوس منائے گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر؟ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو 70 لوگ تھے حضور کو آئے تھے پکڑنے کے لیے، لیکن حضور کا ساتھ دے کے مسلمان بھی ہو گئے۔ جلوس کی شکل میں وہ جھنڈا جو امام شریف سے لہرایا گیا تھا وہ جھنڈا بھی اور جلوس کی شکل میں وہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ چل گیا، جلوس بھی منایا گیا، جھنڈے بھی لہرائے گئے، کیا تم جو نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ کے یا حبیب اللہ کے، کیا یہ بھی نعرے لگائے گئے حضور کے دور میں؟ ہاں، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب مدینے والوں کو پتہ چلا حضور تشریف لا رہے ہیں، مرد عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، جو بچے اور غلام تھے وہ گلی کوچوں میں یہ نعرے لگا رہے تھے یا رسول اللہ جی یا حبیب اللہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو اس طرح مدینے والوں نے جی کیا کیا، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے، جلوس بھی نکالا اور جھنڈے بھی لہرائے۔ اچھا جی چلیں یہ تو ہو گیا، محفل میلاد بھی منعقد کریں، جلوس بھی نکالیں، اور تم یہ عجیب طریقہ اختیار کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے خرچے کرتے ہو، چاول پکاتے ہو، گوشت پکاتے ہو، لنگر جو ہے وہ چلاتے ہو، کیا اس کی بھی کوئی جی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ ہاں اس کا بھی ثبوت ہے۔ مسلم شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا، اور بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں آپ کا عقیقہ آپ کے دادا پاک کر چکے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، یہ دراصل حضور نے اپنا میلاد منایا، اس میلاد کے اندر یہ لنگر جو ہے تقسیم فرمایا۔
تو بہرحال معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد منعقد کرنا یہ بھی ثابت ہے حدیثوں سے، اسی طرح لنگر بانٹنا یہ بھی ثابت ہے، اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس منانا، جھنڈے لہرانا، یہ سب کچھ کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے حضور کی آمد کی خوشی میں محفلیں گھروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، مساجد کے اندر منعقد کریں۔ انشاءاللہ اگر ایک کافر کو قبر کے اندر عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ اس پاک میلاد کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک جو کچھ